خبروں کے سلسلے کو باقاعدگی سے آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سسٹم ہار گیا، طاقتور جیت گیا، قانون منہ تکتا رہ گیا، نواز شریف کی ضمانت پر رہائی راتوں رات کی گئی، وہ بھی جیل مینول کی خلاف ورزی کے ساتھ۔ نون لیگ کے رہنما طارق فضل چودھری نے چارٹرڈ طیارے اور لینڈ کروزر کی طاقت دکھائی۔ طارق فضل چودھری نے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے لیڈر کو رہائی دلوائی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب بھی نواز شریف پر کافی مہربان نکلے۔ شریف خاندان کے وفادار، قانون سے کھلواڑ، غریب کے لیے قانون الگ، بڑے کے لیے الگ، نواز شریف کی ضمانت اور راتوں رات کوٹ لکھپت جیل سے رہائی میں جیل مینول کی خلاف ورزی کا انکشاف۔ عدالتی وقت ختم ہونے کے باوجود فیصلے کی ترسیل پر سپریم کورٹ کے 2 اہلکار معطل کر دیے گئے۔ واقفان حال بتاتے ہیں اس سارے فسانے میں اصل کردار ادا کیا نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری نے۔ ہونا تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا اہلکار روپکار کو باضابطہ ارسال کرتا، جس سے لاہور میں موجود اہلکار وصول کرتا، لیکن طارق فضل چودھری نے سپریم کورٹ اسلام آباد سے عدالتی اہلکار علی کو ساتھ لیا، چارٹرڈ طیارے میں بٹھا کر لاہور آئے، جہاں عدالتی اہلکار شہزاد تیار تھا۔ طارق فضل چودھری اور شہزاد لینڈ کروزر میں کوٹ لکھپت جیل پہنچے، لیکن لیگی رہنما مکر گئے۔ روپکار تو ظاہر ہے اپنا جو ایک ان کا نارمل روٹین ہوتی ہے اس کے تحت ہی پہنچے گی، وہ سرکاری اہلکار ہی لے کے آئیں گے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے اوقات کار سپہر 3:30 بجے تک۔ ضمانت کا فیصلہ رات 9 بجے لاہور کیسے بھجوایا گیا؟ جیل مینول کے مطابق مغرب کے بعد دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ صرف اتنا ہی نہیں، پنجاب بیوروکریسی میں بھی شریفوں کے مہربان نکل آئے۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب نے کوٹ لکھپت جیل میں قیدیوں کی گنتی نہیں ہونے دی، اسی وجہ سے رات گئے نواز شریف جیل سے باہر آ گئے۔ سپریم کورٹ نے تو رولز کی خلاف ورزی پر ایکشن لے لیا، لیکن قانون شکنی پر طارق فضل چودھری اور سیکریٹری داخلہ کے خلاف ایکشن کب ہوگا؟ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے لیے بڑا امتحان ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی نواز اوان کہتے ہیں کہ نواز شریف کی رہائی کے معاملے پر ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ جیل مینول کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے مدیہ، ورنہ رات کے 12 بجے کون رہا ہو سکتا ہے؟ میاں صاحب کو کہتے ہیں بڑا جلدی ابھی جو نکال کے لے گئے، یہ بھی مسئلہ بن گیا۔ پنجاب حکومت نے آپ کی جو ہے وہ اس میں فیسیلیٹیٹ کیا؟ جی بالکل، ہم تو پہلے یہ کہہ رہے تھے، ہم نے جو پہلے بھی خان صاحب نے کہا تھا یہ کوئی نارمل پروسیجرز نہیں تھے۔ پہلے بھی جو ان کو کہا گیا تھا، جو بھی فیسیلیٹیشن کو آفر کی گئی تھی، جیل مینول کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جیل مینول کے اندر یہ نہیں ہے۔ جیل مینول آپ کو پتا جو ٹویٹ ہوتا ہے 1862 کا جیل مینول ہے، 35 سال یہ لوگ حکومت کر کے جیل مینول نہیں چینج کیا، اب ان کو جا کے پتا چلا کہ جیلیں اتنی بری ہیں، تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ سیاست نہ ہو۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم آؤٹ آف دی وے جا کے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، پر یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا ہے ان کو؟ بالکل اسپیشل ٹریٹمنٹ، جیل مینول کی خلاف ورزی کر دی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں۔ بالکل رات 12 بجے 1 بجے بندہ رہا ہو نہیں سکتا۔ چلیے میاں صاحب رہا تو ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن بات کر لیتے ہیں ان کے علاج کے حوالے سے۔ میاں صاحب کے علاج کے حوالے سے حکومت کہتی رہ گئی کہ ملک میں جہاں چاہیں علاج کروا لیں، لیکن میاں صاحب نے علاج نہ کروایا۔ حکومت اور حکومت کے تمام وزراء کی ایک ہی بات رہی کہ میاں صاحب آپ جہاں چاہے ہم آپ کو وہاں علاج دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ لیکن اور میاں صاحب کے حامیوں کی کیا ضد رہی، اس حوالے سے ہم نے ایک شارٹ ترتیب بھی آپ کے لیے، وہ بھی سن لیجیے جناب۔ حکومت نے جس طریقے سے ان کی صحت کے بارے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بہت قابل مذمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی صحت کے حوالے سے خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان ہوا تو اس کی براہ راست ذمہ داری عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ہوگی۔ صاحب کے جو کارڈیولوجسٹ ہیں ان کو میں آج لے کے گئی تھی، ان کے بلڈ پریشر وغیرہ کی ریڈنگ ٹھیک نہیں آ رہی، ان کو جو اسٹریسفل کنڈیشنز ہیں اس میں ظاہر ہے بلڈ پریشر یا انجائنا جو ہے وہ ان کو ہو رہا ہے، اس میں اب
رات کو بھی انہوں نے انجائنا کی شکایت کی تھی. حکومت جو ہے وہ بہت اس کو کیجول لے رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے میاں نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری عمران خان نیازی پر اور پی ٹی آئی حکومت. نواز شریف صاحب کی جو صحت ہے وہ آپ کو وہ کریٹیکل ہے. اس وقت پاکستان میں محمد نواز شریف جمہوریت کا نشان ہے، اور ان کو کچھ بھی ہوا پاکستان کا جو جمہور ہے وہ اٹھ پڑے گا، پھٹ پڑے گا. نواز شریف کی صحت کے حوالے سے، نواز شریف کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے دوسری جانب حکومت نے ان کو کیا پیشکش کی تھی، ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے. نواز شریف صاحب کو کہا گیا کہ اینجیوگرافی کرائے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اینجیوگرافی یہاں سے نہیں کرانی. وہ پاکستان میں علاج نہیں کرانا چاہتے، لیکن ان کی جو کمپلیکیشن ہے وہ لنڈن کے علاج میں ہوئی. اس وقت ایک فراری کیمپ جو کھلا ہوا ہے لنڈن میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں، کہ جہاں پر آپ کے سارے خاندان جو یہاں سے جاتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، وہ واپس ہی نہیں آتا. ہماری طرف سے جو سہولت پاکستان میں اویلیبل اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ آپ نے جو نواز شریف کے معالج ڈاکٹر عدنان کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو شریف میڈیکل سٹی منتقل کیا جائے گا، جو کہ حکومت بھی ان کو پیشکش کرتی رہی تھی، جہاں نواز شریف کے صحت کا مکمل جائزہ لیا جائے گا. ان کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھ کیا جائے گا. رپورٹ کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا 6 ہفتوں میں ان کا علاج ممکن ہے یا نہیں. آئیے سنتے ہیں. ہارٹ ڈیزیز ہے اور بہت ریسنٹلی جو ہے جو کڈنی فنکشنز ہیں اس میں بھی ڈپریشن ہوئی، تو وہ دیٹ از اے میٹر آف کنسرن. تو آئی ہیڈ کوائٹ لینتھی کنورسیشن ود ہم، اور بیٹھ کے ہم نے ایویلویٹ کیا ہے. تو کل صبح ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے آئی ریکویسٹڈ ہیل کم ٹو دا ہاسپٹل. سر ڈاکٹر صاحب کون سے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں؟ ول ہیو ہم فرسٹ ہیئر ان شریف میڈیکل سٹی ٹمارو مارننگ. اور آئی فولڈ اپ فیو ایکسپرٹس، ایک ٹیم آف ایکسپرٹس ہے وہ ہم کمپائل کر رہے ہیں جو ان کو لک آفٹر کریں. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. سر السلام علیکم. یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب کے علاج کی پیشکش جب حکومت کر رہی تھی تو میاں صاحب نے وہ قبول نہیں کی، اب ادھر ہی شریف میڈیکل سٹی میں علاج ہو رہا ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ جتنی بھی انویسٹیگیشن اور ٹیسٹ ہوئے ہیں اور بورڈز نے جو انویسٹیگیشن کی ہیں، 4 بورڈ بنے اس سلسلے میں، انہوں نے بالآخر میاں نواز شریف صاحب کی جو دل کے عارضہ سے متعلق ہسٹری ہے اس کو بیان کیا، اور فردر انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی انجیوگرافی جسے کہتے ہیں کہ وہ کروائی جائے. اب انجیوگرافی سے معلوم ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو فردر کس علاج کی ضرورت ہے، ان کی بیماری کی اس وقت نیچر کیا ہے، پوزیشن کیا ہے، ایگریویٹ ہو رہی ہے یا رکی ہوئی ہے، بہتری ہو رہی ہے یا ڈیٹیریشن ہو رہی ہے. اب جو انجیوگرافی ہے وہ جب بورڈ نے ریکمینڈ کی تو اس کے ساتھ اس نے بہت ساری چیزیں ریکمینڈ کی. کارڈیولوجسٹ کے بارے میں کہا کہ جی اس سے کلیئرنس لی جائے، کڈنیز کا پرابلم ہے اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کلیئر کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی ارینجمنٹ ہو، یہ چیزیں ہوں، یہ چیزیں ہوں. تو اس سے جو ہے وہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام قسم کی انجیوگرافی نہیں ہوگی، بلکہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہوگی. اور اس سے پہلے ایک دفعہ کیونکہ ان کا جب سرجری ہوئی تھی تو کمپلیکیشن ہو بھی گئی تھی. تو اس لیے جو گورنمنٹ سائڈ پہ جو پروفیسر صاحبان ہیں وہ بھی تھوڑا ریلیکٹنٹ تھے کہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے، کمپلیکیٹڈ کیس ہے، تو اس کو ہاتھ ڈالنے کے لیے. اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنے طور پہ سیاست کر رہی تھی، کبھی ان کو جناح ہاسپٹل، کبھی ان کو سروس ہاسپٹل، یہ اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ چلا رہی تھی کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. لیکن صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کیا آپ لوگ یہ غور کر رہے ہیں کہ بیرون ملک سے معالج بلایا جائے؟ دیکھیں یہ انجیوگرافی کے لیے تو شاید بیرون ملک سے نہ تو کسی معالج کو بلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کبھی کسی نے سوچا ہے. البتہ ہاں انجیوگرافی کی جو اس کے رزلٹس ہوں گے ان رزلٹس کے اوپر کنسلٹیشن کے لیے جو ہے وہ اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس کے اوپر
کوئی رائے یہ ہوتی ہے کہ کوئی فردر پروسیجر کی ضرورت ہے. رانا صاحب ٹوٹل 42 دن کا ٹائم ہے, 6 ہفتوں کا ٹائم ہے, ابھی بورڈ بنے گا, علاج شروع ہوتے ہوتے 1 ہفتہ تو ایسے نکل جائے گا, تو پھر رہ گئے 5 ہفتے. تو کیا ان دنوں کے اندر اتنے تھوڑے سے پیچ میں کیا میاں صاحب کا علاج جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں مکمل ہو پائے گا؟ دیکھیں 6 ہفتوں میں علاج مکمل ہو سکے گا یہ بات پھر اسی طرح سے غلط ہے. علاج تو شروع ابھی ہوا نہیں ہے, انجیوگرافی ہوگی تو پتہ چلے گا نا بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہوگا. پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ 6 ہفتوں میں ہو سکتا ہے یا 6 مہینے میں ہو سکتا ہے, یا اللہ کرے کہ وہ انجیوگرافی رپورٹ جو ہے وہ اتنی بہتر ہو کہ ان کو کسی فردر جو ہے وہ علاج کی ضرورت نہ ہو, اور جو میڈیکیشن وہ لے رہے ہیں اسی میں جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے اسے چلتا رہے. صحیح, بہت بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ میاں صاحب کے لیے اب ایک بورڈ تشکیل دیا جائے گا, انجیوگرافی ہوگی, انجیوگرافی کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا 6 ہفتوں میں علاج ممکن ہے یا نہیں. میرے خیال سے وہ بھی خود اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں, جیسے مریم نواز شریف بارہا آ کے کہتی رہی ہیں کہ ان کے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں. اور دوسرا شفاعت, اب آپ نے دیکھا کہ شریف میڈیکل کمپلیکس میں علاج ہوگا, اور یہ کن کا ہے؟ یہ میاں صاحب کا. ٹھیک ہے, تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی رپورٹس آئیں گی آیا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی یا نہیں, کیونکہ اگر کسی گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ہوتی تو رپورٹ شیئر کی جا سکتی تھی. اب کیونکہ ان کے ہیں, ان کے ہاسپٹل میں ہوگے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو لیب کے ٹیسٹ ہے, کیونکہ دیکھیں پوری عوام جاننا چاہتی ہے کہ میاں صاحب کو کیا پرابلم ہے, کیونکہ ہم لوگ جو یہاں پر موجود ہیں ہم سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے, وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں, اور پھر جتنے کیسز ہیں ان کا مقابلہ کریں, کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں, ان کی لیڈر بھی ہیں, تو چاہتے ہیں وہ ایسا ضرور کریں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ شریف میڈیکل سٹی سے جو رپورٹس ٹویٹ کی جائیں گی اگلے چند دنوں میں, ان میں اور وہ لیب والی رپورٹس میں آپس میں تضاد ہوگا, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, آل آئی ایم سیئنگ کہ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ لوگوں کے سامنے, میرے سارے لوگوں کی طرف ہے کہ میں یہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے جو بھی چیزیں. آپ نے امپلیکیٹ کیا ہے کہ ان میں تضاد ہو سکتا ہے, کے لیے اشارہ بھی کافی, یہ نہیں میں نے کہا تضاد ہو سکتا ہے, بٹ آئی تھنک بلیو ہونا چاہیے. خیر جی جناب, ہمارے